پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی۔ آپ اسکالر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، مفکر اسلام ہیں اور مفسر قرآن ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ بھی ہیں اور ہم آپ کی رہنمائی میں ہفتے بھر کی وہ خبریں جن کا تعلق اسلام سے، پاکستان سے، ہمارے سماج سے، ہماری دانش سے جڑا ہوتا ہے اس پر رہنمائی بھی لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پہلی خبر بہت خوفناک خبر ہے اور یہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے سامنے آئی ہے۔ اس کی ڈاکٹر صاحب کئی جہتیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ بطور ایک انسان، بطور ایک سیاستدان اور بطور ایک مذہبی شخص کے کتنے کئی دفعہ ہم نیچ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر صاحب وہاں وزیر اعلیٰ ہیں ریاست بہار کے، نتیش کمار ان کا نام ہے۔ ایک سرکاری تقریب جاری تھی جس میں کافی سارے 1000 کے قریب ڈاکٹرز کو ان کا جاب لیٹر دیا جا رہا تھا، کچھ کے لیے ان کو بلایا گیا تھا۔ تو جب ایک خاتون آئیں، وہ ڈاکٹر تھیں، نصرت پروین ان کا نام ہے، تو مسلمان تھیں، نقاب میں تھیں، آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شور اس کا مچا ہوا۔ انہوں نے جب اپنا جاب لیٹر لیا تو اس نے کوئی ایسی نیچ اور گھٹیا حرکت کی کہ یکدم ہاتھ بڑھایا اور ان کا نقاب نیچے کھینچ دیا۔ اب اس پہ ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا بڑی ساری خبریں، یعنی کانگریس اور کئی جو ہندو رہنما بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے، یہ کوئی معقول کام نہیں۔ انہی میں سے ایک مسلمان شخص ہیں ڈاکٹر صاحب، سیاستدان ہیں، وہ ان کا دفاع بھی کر رہے تھے کہ وہ فادر فگر ہیں۔ اگر وہ فادر فگر ہیں تو میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے بھی میڈیا سے بات کی ہے، نصرت پروین کو، کہتے ہیں کہ اس قدر دل شکستہ ہوئی ہے ہماری بہن کو، اس جاب کو کنٹینیو کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ میں نے بھی اسے سمجھایا، گھر والوں نے بھی سمجھایا کہ اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، غلطی کسی کی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ یعنی اتنا بڑا سیاستدان اور وزیر اعلیٰ اگر وہ اس قدر یعنی ذہنی نفسیات اور ذہنی مریض بن کے دکھائے گا تو کیسے چلے گی یہ دنیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملہ اصل میں اس وزیر اعلیٰ کی نیچ حرکت کا نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں، ہمارے سر پہ کوئی رہائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا کوئی، اللہ تو وارث ہے، دنیا میں ہمارا کوئی وارث نہیں ہے۔ آپ اس ڈاکٹر کی دل شکستگی کی بات کر رہے ہیں، میں وہ ویڈیو دیکھ کر اتنا دل شکستہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور پوری دنیا میں کوئی مسلمان حکمران ایسا نہیں ہے کہ جو اس ہاتھ کو جو مسلمان عورت کے چہرے کی طرف بڑھا ہے، کیمروں کے سامنے، اسٹیج پر، پوری دنیا کے سامنے بڑھا ہے، اس ہاتھ کو کاٹ دے۔ اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا بدلہ لے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے آواز اٹھائے۔ اور ہم صحیح معنوں میں لاوارث ہو گئے ہیں۔ کوئی یعنی کیا فائدہ ہمیں ایٹمی طاقت ہونے کا؟ یعنی ہم ہماری تاریخ کیا تھی کہ ایک خاتون نے آواز دی تھی وا معتصمہ، تو اس کے اوپر لشکر کشی ہو گئی تھی، اور سندھ میں، دیبل میں بھی، اور یہاں بھی یہ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اور یہ میں یقین کریں، میں دیکھ کے میں بڑا دل شکستہ ہوا، یار ہم کچھ نہیں، اتنے بے بس ہو گئے، اتنے بے غیرت ہو گئے۔ اور وہ اندازہ کریں کہ وہ کتنا بے غیرت ہے کہ جو اپنے آپ کو انڈیا سیکولر اسٹیٹ کہتا ہے، اور ان کا یہ مکروہ چہرہ ہمیشہ سامنے آتا رہتا ہے، اور اپنے ہندوتوا کو وہ پوری طرح سے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور وہ کوئی موقع ہاتھ سے جان نہیں دیتے۔ اور یہ نہ کسی اخلاق سے، نہ کسی انسانیت سے، ہر اعتبار سے یہ ایک انتہائی گری ہوئی اور نیچ حرکت ہے، اور ان کا وزیر اعلیٰ کر رہا ہے۔ اس سے پوری دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اقلیتیں جو ہیں کس قدر غیر محفوظ ہیں انڈیا کے اندر، اور ان اقلیتوں کے لیے یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، ساری اقلیتوں کی بات ہے، اور پوری دنیا کو جو ہے وہ انڈیا کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور اس کے لیے ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کے ہاں جو اقلیتوں کے جو کیفیت ہے اس کے بارے میں ان کے تحفظ کا انتظام کریں۔ اب وہاں کے مسلمان بیچارے یا وہاں کی جو اقلیتیں ہیں دیگر، وہ تو سارے پسے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں، ہم پاکستانی ہیں یا سعودیہ ہے یا ایران ہے یا ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، مطلب ملیشیا ہے، یہ ممالک تو کم از کم ہیں کہ کوئی آواز تو اٹھائے، کم از کم کوئی ایک متحد ہو کے ایک آواز اٹھائیں کہ یار یہ بے غیرتی کیا بے غیرتی ہے کہ آپ کسی، ویسے تو بڑا جناب پوری دنیا جو ہے ایک نفس، ایک آدمی کی آزادی کے لیے جو ہے وہ
ہیومن رائٹس اور بیسک ہیومن رائٹس تماشا بنایا ہوا پوری دنیا میں، اور یہ بیسک ہیومن رائٹس کا پردہ چاک ہوتا رہتا ہے ہر روز. جب غزہ میں وہ جو شہید ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی بیسک ہیومن رائٹس نہیں ہے. مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے، کوئی بیسک ہیومن رائٹس نہیں. تو بہرحال یہ اس کے اوپر جو ہے پوری دنیا کو، میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کو ابھی بھی کچھ وقت ہے، شاید مہلت اللہ نے دی ہوئی ہے، وگرنہ یہ بہت بڑا عذاب آنے والا ہے مسلمانوں کے اوپر. یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ ہے. اور مسلمان اگر اب بھی اپنی غیرت، غزہ کے اندر ہماری ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ بچے اب اس وقت آوازیں دب گئی ہیں، میڈیا پہ بھی بات خاموش ہو گئی ہے، بارش ہے، اور سردی ہے، بارش ہے، خیموں کے اندر جو ہے وہ اڑ رہے ہیں خیمے، اور بارش کے اندر اور پانی کے اندر وہ بچے، یقین کریں وہ ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی. لیکن کوئی دنیا میں کسی کو غیرت نہیں آ رہی، کوئی اٹھ نہیں رہا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت والے دن. چلیں میں اور آپ ہم تو بے بس ہیں، لیکن جو مسلمان حکمران ہیں ان کو تو بہرحال قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا، جن کے ہاتھ میں کچھ ہے. تو بہرحال یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، ہندوتوا کے نظریے کو ایکسپوز کرتا ہے، اور انڈیا جو ہے ہمیشہ ایکسپوز ہوتا رہتا ہے. وہ ان کا جو سیکولر سٹیٹ ہونے کا دعویٰ ہے وہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کے دعوے کی جو کھوکھلا پن ہے وہ ہمیشہ ظاہر ہوتا رہتا ہے. اور اس پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ انڈیا کا اصل چہرہ کیا ہے، اور وہ ایک انتہائی مکروہ چہرہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑی سی اور بھی روشنی میں چاہ رہا ہوں آپ ڈالیں. اس پہ رد عمل پہ بھی ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ایک معاملہ تو صرف یہ ہو سکتا ہے نا کہ وہ بندہ ذہنی مریض ہے، اس کا یہ فوری عمل ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی تصویریں موتی کے ساتھ بھی ہیں. اور پھر ایک اور سیاستدان کی میں خبر سن رہا تھا، ویڈیو کلپ، وہ تو اس سے بھی زیادہ کری ہے. وہ ڈاکٹر صاحب وائرل ہے یعنی سوشل میڈیا پر، وہ سیاستدان ہے انڈیا کا. اس سے ایک رپورٹر نے سوال پوچھا کہ یہ جو ہو گیا اس آپ کا رد عمل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ تو دیکھیں اس نے صرف نقاب کو ہاتھ لگایا ہے، تو ایک آدمی ہے، ایک مرد ہے، اس نے ایسا کیا ہے، تو کہیں اور ہاتھ لگ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ ایک طرف ڈاکٹر صاحب یہ بات جو ثابت کرتی ہے، دکھاتی ہے کہ یہ کسی ایک بندے کی ذہنی پسماندگی یا نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک سوچ موجود ہے، پوری اجتماعی شعور اس طرح کا ڈیولپ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب یعنی جیسے میں نے عرض کیا، کانگریس ہے، دوسری کئی سیاسی جماعتیں اور شخصیات ہیں، انہوں نے کنڈیم بھی کیا ہے، اور ایک کوئی خاتون ہے غالباً، انہوں نے اس کے خلاف FIR بھی درج کروا دی. یعنی دونوں طرح کے وہاں چیزیں مل رہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں جو دیکھیں ذرا بھی کوئی انسانیت رکھنے والا، کوئی چاہے ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی کم از کم انسان ہو، تو کوئی انسان بھی جو ہے اس کو انڈورس نہیں کر سکتا. اور ہر شخص جو ہے اس کا دل اسی طرح سے رو رہا ہے جیسے ہمارے دل رو رہے ہیں. تو اگر کوئی اٹھا ہے وہاں پہ، کوئی کانگریس کے لوگ اٹھے ہیں، کوئی اپنے پولیٹیکل ایشو کی وجہ سے اٹھے ہیں، یا کوئی اپنے ذاتی بنیاد بنا کے اس کو اٹھے ہیں، کسی نے FIR کرائی ہے، تو باہر یہ قابل تحسین ہے یہ بات. اور ان لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں ان سب کو مل کے ایک مشترکہ تحریک چلانی چاہیے. اور جب تک یہ وزیر اعلیٰ جو ہے یہ یہاں اس سے دستبردار نہیں ہو جاتا اپنی سیٹ سے، اس وقت تک اس تحریک کو رکنا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. ناظرین کرام، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں چونکہ یہ ایک مسلم خاتون تھی اور اس نے نقاب کر رکھا تو ایسا ہوا. یہ نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ کچھ انسان اتنے ذلت میں گر چکے ہوتے ہیں کہ یہاں کوئی ہندو گھونگھٹ والی خاتون ہوتی تو اس کو بھی یہ یہی کرتا. اور یہ جو نفسیات آپ نے دیکھ لی ہیں، یہ عادتیں جب پڑ جاتی ہیں پھر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ہندو ہے، مسلم ہے. اصل مسئلہ انسانوں کا ہے، اصل مسئلہ اقلیتوں کا ہے. تو اس پر واقعتاً بہت بات پر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا دن بدن انسانی اعتبار سے بالکل نچلے درجے میں گرتا جا رہا ہے. دنیا کو نوٹس لینا چاہیے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، ایک طرف صورتحال انڈیا میں یہ ہے کہ نقاب نوچے جا رہے ہیں اور لوگوں کے حوصلے پست کیے جا رہے ہیں، حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے کہ وہ دین پر عمل کریں. دوسری طرف ڈاکٹر صاحب ایسا جذبہ اللہ نے مسلمان قوم میں رکھا ہے کہ اس سارے یعنی جبر کے بندوبست کے باوجود ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے مرشد آباد سے
تو یعنی مغربی بنگال میں جو ایک ضلع ہے مرشد آباد، وہاں ڈاکٹر صاحب ہمایوں کبیر نامی ایک سیاستدان ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ وہاں تو بابری مسجد شہید کر دی گئی، لیکن یہاں ہم اس کو اسی نقشے پر ایک بنائیں گے۔ یہ اعلان کرنے کی ڈاکٹر صاحب دیر تھی کہ اس قدر تمام اضلاع سے لوگ پہنچے، وہ ویڈیو دیکھ کے بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر صاحب اتنی اینٹیں ٹرالیوں کی لے کے آئے، اتنے لوگ آئے، ڈاکٹر صاحب معذوروں کو میں نے دیکھا کہ اینٹ اٹھا کے گھسٹ کے جا رہے تھے کہ بابری مسجد کے لیے ہم یہ کریں گے، سروں پہ رکھا ہے، موٹر سائیکل پہ خاتون بیٹھی ہے اینٹ اٹھا کے لے جا رہی۔ فنڈ کا ڈاکٹر صاحب اعلان کیا گیا، اس قدر فنڈ ہوا، کئی کروڑ تو آن لائن فوراً ہو گیا۔ وہ جو انہوں نے بچھائی تھی وہ گننے لگے تو گنا نہیں گیا، مشینیں لانی پڑی۔ یعنی ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ مسلمانوں کا جذبہ حریت، دینی غیرت، اور ہر جگہ یعنی جب مسجد، مدرسہ، دین اس کے ساتھ جڑو تو ان کی کتنی بے مثال ہے۔ یقیناً اصل میں صرف انڈیا کے مسلمانوں کی بات نہیں ہے، میں پوری دنیا کے جو عوام مسلمان ہیں، عوام، ان کے اندر یہ جذبہ ہمیشہ سے موجود ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سلام پیش کرنا چاہیے انڈیا کے مسلمانوں کو کہ وہ وہاں کے اس طرح کے جبر اور خوف کے حالات میں رہتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ یعنی پوری دنیا میں موجود ہے، ہر دنیا کے ہر خطے کے حالات مختلف ہیں، لیکن خاص طور پہ جو انڈیا کے حالات ہیں، اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں وہاں واقعات ہوتے رہتے ہیں، کبھی گائے ذبح کرنے پر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی صرف بغیر کسی وجہ کے واقعہ ہو جاتا ہے۔ ابھی جس واقعے کی بات ہم کر رہے تھے اس میں کیا وجہ تھی؟ صرف اور صرف اپنی ایک کمینگی اور ایک اپنی ذہنی سطح کا اظہار ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور ایک گویا خوف اور پریشر کا ایک ماحول، اور اس ماحول میں یہ جذبہ سلامت رہنا، دیکھیں عام طور پہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی انڈیا کے مسلمانوں کے بارے میں کہ جو ایک خاص طرح کے ماحول میں مسلمان رہتے ہیں ان کا جذبہ ایمانی کمزور پڑ جاتا ہے، اور کمزور پڑ جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اور اس کے اوپر پھر بہت سارے ہمارے جو انڈین مسلمان ہیں انہوں نے بات بھی کی تھی ہمارے ساتھ، اور پھر ہم نے اس کے اوپر دوبارہ بات کی، آپ کو یاد ہوگا۔ جی بالکل۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موقع ہے، اور یہ بابری مسجد کے بارے میں جو انہوں نے اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کیا ہے، تو اس پر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو سلام پیش کرنا چاہیے اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور واقعتاً بہت بڑی بات ہے۔ اور اس طرح کے حالات میں رہتے ہوئے ان کی یقیناً یہ اگلی نسلیں ہیں جو اس طرح کے حالات میں پیدا ہوئی ہیں، وہیں پہ رہی ہیں، وہیں پہ پلے بڑے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے اندر جو ہے یہ جذبہ ایمانی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسلیں انشاءاللہ ایمان کے اعتبار سے محفوظ ہیں، اور انہوں نے وہاں اپنے اس ماحول کے باوجود اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے، اور ان کا جذبہ ایمان سلامت ہے۔ اور اس طرح کی باتوں میں پھر جو اظہار ہوتا ہے، اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ معذور بھی اس میں شرکت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دبے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو اپنے ایمان کے اظہار کا موقع کم ملتا ہے، اور جہاں ملتا ہے پھر وہ اپنے کھل کے اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ آمین۔ اور اس طرح کے جو دیکھیں جو مسجد ہے یہ تو ویسے بھی اسلامی شاعر میں سے ہے، اور شاعر جو ہیں، شاعر اللہ جو ہیں یا شاعر اسلام جو ہیں، ان کو زندہ رکھنا، ان کو زندہ کرنا، اور ان کے لیے کوشش اور محنت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسجد کے لیے تو پھر خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے ایک مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو جو لوگ اینٹ اٹھا کے لے کے گئے ہیں، یا کسی نے چندہ اکٹھا کیا ہے کہ 1 روپیہ دیا ہے یا کچھ بھی دیا ہے اس میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو ہیں انشاءاللہ اس جنت کے حصول کے لیے ایک خاص جذبے کے تحت گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جذبہ قبول فرمائے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم جس بھی خطے میں رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، بہرحال جو ہماری کور بیلیفز ہیں، ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں، ان کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، اور ہمارا جو بنیادی طرز عمل ہے جو اسلام کے اوپر عمل ہے اس کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، اور پھر شاعر اسلام جو ہیں ان کو ہم زندہ رکھ سکیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے آج کے دور میں، اور خاص طور پر انڈیا جیسے ملک کے اندر۔ بالکل۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ مسلمان کہیں بھی ہو ان کا جذبہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا منظر سامنے آیا ہے آسٹریلیا میں، جہاں یہودیوں کا کوئی تہوار تھا، کوئی روشنی کا تہوار اس کہتے ہیں، مجھے اس کے زیادہ علم نہیں اس کے بارے میں، تو اس موقع پر وہ بھی موجود تھے اور پبلک بھی موجود تھی، عام عوام بیچ پہ جیسا کہ مغربی مقامات پر ہوتا ہے لوگ موجود تھے۔ وہاں ڈاکٹر صاحب ایک باپ اور بیٹا وہ آئے ہیں، اسلحہ بردار ہو کے آئے ہیں، انہوں نے حملہ شروع کر دیا ہے، 15 لوگوں کو موقع پر ہی گولیاں لگی ہیں۔
تو وہاں ڈاکٹر صاحب ایک مسلمان بھی تھا، احمد الاحمد اس کا نام بتایا جاتا ہے، شام سے اس کا تعلق تھا. پہلے وہاں کوئی آیا، اس کو آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، تو کوئی کام کرتا رہا بلڈنگ وغیرہ کی تعمیر کا، پھر پھل کی ریڑھی لگا لی. اس نے ڈاکٹر صاحب جب دیکھا کہ ایسے لوگوں پر گولی چل رہی ہے جو عام عوام ہیں، تو اس کی ڈاکٹر صاحب حیرت ہوتی ہے اس کے جذبے پر، اس کے مطلب کہ بے خوفی پر اس کی. تو وہ آگے بڑھتا ہے اور بڑھ کے جا کے اس کو پکڑتا ہے نہتا خالی ہاتھ، اس سے گن چھینتا ہے، گن چھین کے اس کی طرف تانتا ہے، اس کو بھگاتا ہے، ورنہ اور بڑی اموات ہو جاتی. اس کو بھی گولیاں کافی لگی ہیں، ہسپتال میں ہے، ایک ہاتھ اس کا اللہ کرے بچ جائے، اس کے بارے ڈاکٹروں نے ابھی کچھ بتایا نہیں. ایک تو ڈاکٹر صاحب پھر اس پر جو اپریسیشن ہوئی، سب سے پہلے تو نیتن یاہو جو خود ایک قاتل ہے، ایک ظالم ہے، اور کس طرح وہ اپنے عوام کو بتاتا ہے یہودیوں کو کہ میں تمہارا محافظ ہوں، اس کے جواب میں تو اس طرح کی حرکتیں بھی ہوتی. اس نے ڈاکٹر صاحب اس کو کہہ دیا کہ یہ یہودی ہے اور دیکھو یہودی کتنے طاقتور ہوتے. وہ مسلمان نکلا، اس نے پھر وضاحت کی ایک بات. پھر ڈاکٹر صاحب اس پر آسٹریلیا کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہیرو ہے، پوری ہماری قوم کا ہیرو ہے، اس کے پاس گئے. ٹرمپ نے بھی کہا کہ ایسی بہادری، یہ کچھ زیادہ ہی بہادری، یعنی یہ ایک مسلمانوں کی جو حریت ہے. ایک پہلو ڈاکٹر صاحب. دوسرا، انڈیا نے ڈاکٹر صاحب جو ہی پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے حملہ، انہوں نے پاکستان کے ساتھ تھوپنا شروع کر دیا. وہ خیر بعد کی جو وضاحتیں آئیں، یہ پتہ چلا کہ وہ حیدرآباد کا ہے، انڈیا کا ہے. تو ایک تو ڈاکٹر صاحب مسلمانوں کا یہ جذبہ، پھر پڑوسی ملک جو اپنے ہاں اقلیتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے لیکن پاکستان کو بدنام کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اس طرح کی صورتحال سامنے. دیکھیں اس واقعے کے کئی پہلو ہیں. جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا واقعہ جو پرامن لوگ ہوں اور عام شہری ہوں، ان کے اوپر اس طرح سے قتل و غارت گری کرنا کسی بھی طرح، کسی بھی ملک میں کسی بھی طرح جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. اور جب اس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہے اور درست اعتراض ہے تو ان کو غزہ پہ اعتراض کیوں نہیں ہے؟ پھر اکراس دا بورڈ قانون ایک رکھنا چاہیے، نقطہ نظر ایک رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. جب وہاں پہ وہ جو پرامن لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، ان کو گھروں میں نہیں بیٹھا دیا جا رہا، اور ان کے ہاسپٹلز کے اوپر، اسکولوں کے اوپر سارا کچھ تباہ و برباد کر کے، پورا انفراسٹرکچر تباہ و برباد کر دیا گیا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مار دیے گئے. اس پر کوئی نہیں بولتا. یہ سارے جو بنیادی حقوق کی بات کرنے والے، یہ اس وقت ان کو بنیادی حقوق کیوں نہیں یاد آتے؟ لہٰذا ایسا واقعہ وہ مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو، وہ مسلمانوں میں ہو یا غیر مسلموں میں ہو، وہ بہرحال وہ قابل مذمت ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کا سبب بہرحال بہت اہم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ کیوں پیش آیا. اب دیکھیں پوری دنیا میں کوئی بین الاقوامی قانون ہو، اس کا دروازہ کھٹکھٹا لیا جائے. کوئی دنیا میں کوئی کسی کا وارث ہو، اس کو جا کے کہہ دیا جائے کہ بھئی ہمارا مسئلہ حل کر دیں. کوئی کسی کی آواز سننے والا ہو، لاکھوں لوگ بھی نکل آئے تو کوئی آواز سننے والا نہیں. لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا غزہ کے اوپر، کوئی بات پورے یورپ اور امریکہ، پورا یورپ، امریکہ، مسلمان، غیر مسلم، سب ہر طرح کا احتجاج کیا. پھر وہ جو فلوٹیلا والا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی پوری دنیا کے لوگ ایک نمائندگی ہوئی، انہوں نے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروایا. یعنی احتجاج کا جو طریقہ ہو سکتا تھا، آواز اٹھانے کے جو طریقے ہو سکتے تھے، جو ایک مہذب دنیا کر سکتی تھی، سب کچھ کر چکے. کوئی نہیں فرق پڑا. ظالم ظلم کر رہا ہے اور ان کے بچوں کو مار رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. یہ وہ اس طرح کے واقعات کے پیچھے یہ سبب ہے کہ آپ لوگوں کو سانس لینے کا کوئی راستہ نہیں دے رہے. اور لوگوں کو جب سانس لینے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو پھر اس کی جو کیتھارسس ہوتا ہے وہ پھر اس طرح سے ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے فائرنگ نکلتی ہے، پھر اس میں سے بمز نکلتے ہیں، پھر لوگ دہشت گرد نکلتے ہیں، دہشت گردی جنم لیتی ہے، اور اس طرح سے بہت سارے واقعات دنیا میں ہو سکتے ہیں. تو دنیا کو رہنے کے قابل رہنے دیں، اور کہیں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، چاہے سرکاری سرپرستی میں ہو رہی ہے، چاہے کیسے بھی ہو رہی ہے، کسی کو بھی اس سے جینے کا حق نہ چھینے، نہ یہودیوں سے نہ مسلمانوں سے. اگر مسلمان بچوں سے حق چھینا جا رہا ہے اور اس کے لیے امریکہ بھی سرپرستی کر رہا ہے، اور یہودی سارے کے سارے اس کے اگر ساتھ ہیں، اور نیتن یاہو تو بہرحال وہ ایک بہت بڑا مجرم ہے، ان کو اگر کوئی دنیا میں روک نہیں رہا اور روکنے کا کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو رہا، تو پھر لوگ کیا کریں؟ پھر وہ ان کو کیا خیال ہے کہ جب وہ دونوں باپ بیٹا نکلے تھے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم بالآخر مارے جائیں گے؟ گویا وہ اپنے موت کے اوپر اور اپنی موت کے ذریعے پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہمیں پرابلم کیا ہے. وہ اپنے پرابلم کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے جو بھی حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ اب بھی ہوش کے ناخن لیں، اس دنیا کو، اس خطے کو رہنے کے قابل رہنے دیں، وگرنہ یہ حالات جو ہیں اس طرح سے بگڑتے چلے جائیں گے۔ جب آپ ایک دفعہ ایک قوم کو، ایک خطے کے لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیتے تو پھر اس کے رد عمل میں کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا۔ ان اسباب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اکراس دی بورڈ وہی انسانیت کے جو قوانین ہیں، جو عالمی قوانین ہیں، ان کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ لوگوں کو رہنے کا حق دیں تاکہ ہر طرح کے خطے اور تمام پوری دنیا جو ہے ایک پرامن خطہ بن سکے۔ بالکل۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کا تیسرا پہلو ہے کہ اس شخص نے جو بہادری دکھائی اور اس نے، لوگ بھی حیران ہیں، تو اصل میں نفسیاتی طور پر بہادری اور بیوقوفی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا سابقہ نا شام میں پولیس آفیسر رہا ہے، پولیس میں بھی رہا۔ ٹھیک ہے، میرا مطلب ایک پیچھے ٹریننگ بھی ہوگی، لیکن اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے بہادری کا اظہار کرنا ہوتا ہے نا، جان خطرے میں ڈالنی ہوتی ہے، تو بیوقوفی اور بہادری میں تھوڑا سا، ذرا سا ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ اس نے فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ جو بہت سوچنے والے اور بہت سیانے لوگ ہیں وہ اس طرح کی بہادری کا اظہار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں لوگ، یہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں، وہ عام طور پہ بائی پولر ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک خاص نفسیاتی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں۔ تو جتنے دنیا کے ایون بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بائی پولرز تھے۔ بہرحال یہ اس کا جو اقدام ہے وہ ہر اعتبار سے خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے اس کو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اب یہ عجیب دنیا میں تقسیم ہے کہ اگر کوئی ہمارا ہو تو وہ بڑا اچھا ہے، دوسروں کا ہو تو اچھا نہیں ہے۔ اب یہودی ہوتا تو نتن یاہو جو ہے وہ ڈونگرے برسا رہا ہوتا، اور اگر وہ مسلمان نکلا ہے تو اب اس کی جو ہے وہ سٹی گم ہو گئی ہے، اب کوئی بولتا نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان نے یہ کام کیا ہے، گویا اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان سارے زخم کھانے کے باوجود اب بھی جو ہے امن کو ترجیح دیتے۔ یہ اس احمد کا جو قدم ہے وہ پوری دنیا کو، مسلمانوں کے عمومی اور مجموعی مزاج کی عکاسی کرتا ہے کہ مسلمان پرامن لوگ ہیں، اور یہ امن کو ہر صورت میں، ایون اپنے آپ کو زخمی کر کے بھی یہ امن کے لیے اپنا جو اس میں چھلانگ لگا سکتے ہیں، اور اس نے لگا دی اور پوری دنیا کو بتایا۔ تو ایسے پرامن لوگوں کے اوپر جب آپ بمباری کرتے رہیں گے تو ان میں سے ایسے لوگ پھر پیدا ہونا یہ یقینی بات ہے جس سے دنیا جو ہے وہ پھر کہیں پرامن رہ نہیں سکے گی۔ اس لیے پوری دنیا کو اکراس دی بورڈ امن کا پیغام دیجئے اور امن کے ساتھ رہنے دیجئے، وگرنہ یہ حالات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، امن کے ساتھ اگر رہنا ہے کسی بھی قوم نے تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ دوسروں کو بھی امن کے ساتھ رہنے دیا جائے، اور دہشت گردی کو اگر جڑ سے ختم کرنا ہے تو لازم ہے کہ دہشت گردی کے اسباب پر بات کی جائے۔ دنیا کا عجیب طریقہ اور طور ہے کہ وہ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، واقعات کی بات کرتے ہیں، سانحات کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ کیوں ہو رہے ہیں اس پر بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی آپ تو کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ امن سے رہیں تو آپ دوسروں کو بھی امن سے رہنے دیں، اس کے سوا دنیا میں امن لانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری جو نئی نسل ہے، جو جدید دنیا ہے، ان کی سوچ کچھ اپنی ہوتی ہے۔ وہ بعض دفعہ اس طرح کی باتیں میں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ مسلمان تو بہت پرانے خیالات اور نظریات رکھنے والے ہیں، شاید یہ جدید دنیا کو اس طرح سمجھتے نہیں جو اسلام کو قبول کر کے بیٹھے ہیں، اور ان کو جدت کا پتہ نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ یہ جو یعنی ایمان والوں پر شک کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی تشویش میں ڈالنے والی یا ان کے ذہن کو توڑنے والی۔ اب ایلن مسک جو ہے وہ مطلب فرسٹ ورلڈ میں پیدا ہوا، دنیا کو بدلا اس نے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے، نہ پیسے کی کمی، نہ کسی جگہ رسائی کی کمی۔ وہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ایک کلچرل عیسائی ہوں، جیسے ہمارے ہاں نان پریکٹسنگ مسلم کہہ دیتے ہیں، تو ایک کلچر کے اعتبار سے عیسائی ہوں، میرا خدا پر یقین نہیں۔ اب ایک پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر صاحب وہ بیٹھا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کلچرل عیسائی ہوں، مجھے خدا پر یقین آ گیا ہے، یہ کائنات اس طرح نہیں ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا جو نظم ہے،
تو میں اب یعنی اس پہ بلیو کرتا ہوں. ایک یہ بات ڈاکٹر صاحب، ایک میں اسی کی دوسری بات بھی وہ میں کرتا ہوں، پہلے اس پر آپ کا تبصرہ لے لوں. اس میں کیا سبق ہے ہماری نئی نسل کے لیے؟ دیکھیں اس میں جو میں سمجھتا ہوں، میں نے بھی یہ خبر دیکھی اور مجھے کوئی اس طرح سے کلک تو نہیں کی کہ یہ کوئی بہت کوئی انہونی ہے، کوئی عجوبہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی اب تو خیر پوری دنیا میں علم پھیلا ہوا ہے، ہر شخص کو علم ہے ہر چیز کا تقریباً، لیکن یہ جو اللہ کے وجود کا تصور ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے. بالکل ٹھیک. اور جو کوئی بھی شخص اپنی فطرت کا مطالعہ کرے گا یا نفسیاتی طور پر اپنی فطرت کی طرف بھی رجوع کرے گا، وہ وجود خدا کے تصور سے وہ کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہو سکتا. اس کو اگر آپ بہت پرانی تہذیب جو ہمارے ہاں علمی طور پر قدیم ترین تہذیب یونانی تہذیب ہے، تو یونانی تہذیب کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں خدا کا تصور with the passage of time یعنی ارتقاء ہوا ہے، آہستہ آہستہ خدا کا تصور آتا چلا گیا ہے. اور لوگوں نے خدا کے تصور کے بارے میں ابتدائی طور پر تو خدا کے کنبہ کے تصور تھا، ایک خدا ہے، ایک بڑا خدا ہے، ایک چھوٹا خدا ہے، ایک اس کی بیوی ہے، گاڈیس، وہ سارے ایک اس کی بیوی ہے اور اس کا جو ہے بیٹا ہے، بیٹی ہے، سارے ان کو مختلف کام دیے ہوئے تھے. پھر انہی میں سے فلاسفہ اٹھے ہیں، میں ان کے نام یہاں پہ لینا نہیں چاہتا، کوئی دلچسپی سے خالی بات ہے. پھر انہی میں سے فلاسفہ اٹھے، انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑ بکریاں اگر خدا کا تصور رکھتی تھی، پھر ان کا خدا بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتا. یعنی ہمارا انسانوں نے خدا کا تصور جو ہے وہ انسانوں جیسا رکھا ہوا ہے، انسانی کنبے کی طرح رکھا. لہذا وہ پھر تصور جو ہے آہستہ آہستہ بلند ہوا انسانوں سے. انہوں نے کہا نہیں، خدا انسانوں کی طرح کا نہیں ہو سکتا، وہ خدا جو ہے ایک وحدت ہے اور پوری دنیا کے اوپر ایک نظم کی حیثیت میں ساری دنیا کے اندر وہ موجود ہے. اگرچہ ان کو تصور درست نہیں تھا، لہذا آہستہ آہستہ تصور بلند تر ہوتا گیا. لیکن خدا کا تصور تھا. خدا کا تصور تھا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ چلتے چلتے پھر ارسطو پہ آ کے جو آخری یعنی بالکل بلند ترین ان کا جو کہہ لیجئے کہ فلسفہ یونان اس وقت عروج پر تھا، تو وہاں پہ آ کے خدا اتنا بلند ہو گیا ہے کہ اس کا کائنات سے تعلق ہی کوئی نہیں رہا. وہ بالکل وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس کا بادشاہ ہے نا انگلینڈ کا، تو بادشاہ ہے اور وہ بالکل بلند ہے، لیکن وہ حکومت نہیں کرتا، بادشاہ ہے، حکومت نہیں کرتا، حکومت وزیر اعظم کرتا ہے، بس یہ بادشاہ ہے. تو اسی طرح کا انہوں نے خدا کا تصور ایک دے دیا، یعنی ایک ارتقاء ہوتے ہوتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں خدا کا تصور موجود ہے، اور جیسے جیسے انسان اپنی فطرت کی طرف دھیان مارتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کو نفسیاتی طور پر دیکھتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ جو ہے اس کو خدا کا تصور واضح ہوتا چلا جاتا ہے. یہی ہم یونانیوں میں دیکھتے ہیں کہ اپنی عقل کی بنیاد پر جن لوگوں نے ارتقاء کیا، وہاں بھی خدا کے تصور کا ارتقاء ہوا. اور آج کے دور میں جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کا کام کیا ہوا ہے. یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم اور جو قدیم یونانی فلاسفہ میں سوفسٹائی تھے، ان کی فکر میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وہیں پہنچ چکے ہیں. یعنی وہیں پہنچ چکے ہیں کہ مین از دا میجر آف آل تھنگس. ہر چیز جو ہے وہ صرف انسان پیمانہ ہے اور بس بات ختم. اب اگر اس سے آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو وہی فطری تصور، اگر آپ کی فطرت ڈیمیج نہیں ہوئی تو فطری تصور کی طرف آپ جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایلن مسک کا یہ کہنا کہ میں اللہ پہلے میں دہریہ ہوتا تھا، اب میں خدا کے وجود کا قائل ہوں، کس طرح کا خدا، کس طرح کا مذہب، ایسی کوئی تفصیل اس نے نہیں بتائی، لیکن ایٹ لیسٹ اس نے خدا کے وجود کا اقرار کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی فطرت کے ایسے اشارات بہرحال ملے ہیں، یا اس کی اپنی نفسیاتی کیفیات کا میلان اس طرف ہوا ہے کہ اس نے کہا خدا کا وجود ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ بات ہے جو قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. انسان کی فطرت کے اندر یہ تصور موجود ہے، اور جس کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ تصور اجاگر ہو جاتا ہے. اور اگر انسان یہی تصور پختہ ہو جائے تو وہ توحید بن جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ نے تو بڑی فلسفے کی بات کی اور ہسٹری کی بات کی، یونان کی اور نفسیات کی اور قرآن کی. ڈاکٹر صاحب میرا بھی ایک عجیب تجربہ ہے، یعنی فیس بک کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ اس پر اب ہر شخص سے ہمارا انٹریکشن ہو گیا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو ملحد ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا کہتے ہیں، فلسفہ پڑھ رکھا. میرا ڈاکٹر صاحب تجربہ یہ ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے، جتنی خدا کی وہ بات کرتے ہیں، جتنا خدا کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، جتنی پوسٹیں وہ لکھتے ہیں، یعنی اس کو نہیں مانتے، اس کو مانتے، اس کو کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے. یہ عجیب معاملہ. اس سے لگتا ہے کہ خدا ان کے تصور کو یعنی ٹھوکریں لگاتا ہے. ہمارے استاد بتاتے ہوتے تھے کہ
بس میں جا رہے تھے تو ایک خاتون جو ہے وہ بحث کر رہی تھی اسی بات پہ، خدا کے وجود اور عدم وجود کی بحث چل رہی تھی، اور وہ بہت دلائل وہ دے رہی تھی کہ خدا جو ہے موجود نہیں ہے۔ تو اتفاق سے جو کوئی آگے کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوگی، جو ایکسیڈنٹ کی سچویشن پیدا ہوئی بس کی، تو ذرا سا جھٹکا لگا تو کہتی ہے او مائی گاڈ، تو اس نے کہا یہی وہ خدا ہے جو جس کے بارے میں کہہ رہی تھی نا کہ خدا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اندر تو ہے، تو اندر ہے، اسی لیے انسان اس کو ڈینائی کرتا ہے اور اس کو انکار کرنے کے لیے اس کو دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر ادھر ادھر سے وہ دلائل تراشتا ہے، حالانکہ وہ اس کے اندر ایک خدا کا وجود ہوتا ہے جس کو وہ دبانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اقبال نے کہا تھا مغرب کے بارے میں کہ تمہاری بنا ناپائیدار ہے، اور یعنی بتایا تھا اقبال نے کہ یہ جس طرف ترقی کی طرف جا رہے ہیں اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تو شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ یعنی ترقی سمجھتے ہیں اس کو، مادیت پسندی کو، جدت پسندی کو، پھر یہ انسان کی ایک لامحدود اور ان لمیٹڈ آزادی کی بات کرتے ہیں اور پوری دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جینے کا یہی طریقہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب پھر ان کو کوئی اس دوڑ میں کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس طرح ٹھوکر لگتی ہے، پھر بیٹھ کے وہیں پلٹ آتے ہیں۔ اب یہ اگلی بات جو میں ایلون مسک کی کرنے لگا ہوں ڈاکٹر صاحب، اب یہی امریکہ ہے، یہی یورپ ہے، یہی مغرب ہے جو کہتا تھا کہ جس کا دل چاہے گا وہ اپنے آپ کو عورت کہے گا، ہم عورت مان لیں گے، ہم پہ بھی نافذ کرتے رہے ساری چیزیں ٹرانسجینڈر کی شکل میں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا اپنا بیٹا جب اس طرح بنا اور پھر وہ پتہ نہیں لڑکی بن گیا، پھر اگے شادی کی کہ نہیں کی، اس کو وہ دھچکا لگا۔ اب یہ ٹرمپ انتظامیہ اور یہ ایلون مسک وغیرہ ان کے اپنے بچوں کے مسائل ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے آ کے ختم کر دیا ہے سارا سلسلہ، ورنہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے ہم بات کرتے تھے تو ہمیں وہ بھیج دیتے تھے، اسٹرائک بھیج دیتے تھے، اس کے بعد آسانی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اسکول فیصلہ نہیں کرے گا کہ ہمارے بچے کیا ہیں، ہمیں پتہ ہوگا مرد ہے کہ عورت ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب اس نے عورت کی ایک تعریف کی ہے کہ عورت وہی ہے جس کے ساتھ رحم ہے، جو حیاتیاتی اعتبار سے عورت ہے، جو خود بخود محسوس کرتے پھرتے وہ کہ عورت نہیں ہے۔ تو اس پہ وہ ڈاکٹر صاحب یعنی سوشل میڈیا پر پوسٹ وائرل ہوئی ہے، اور اس طرح کے جو بنے ہوئے تھے عورتیں وہ کہتے ہیں ہمارے حقوق پر اس نے بات کی ہے، تو یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ہاں، تو اصل میں بات وہی ہے نا کہ فطرت جب ایک چنگاری اندر ایک دفعہ اٹھ پڑتی ہے نا، تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب واضح ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود وہ ٹھیک طرف جانے کے لیے، جیسے نولی ما تولی، جب انسان ایک طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل اور دلائل مہیا کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اچھی بات ہے، اور یہ سننے کو، جیسے دیکھیں اقبال نے کہا تھا وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ وہ میکسیمم ٹیکنالوجی میں ترقی کر سکتی ہے، انسانیت ترقی نہیں کر سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ اور انسانیت کی ترقی اسی وقت ہوگی جب وہ فیضان سماوی کے ساتھ جڑے گی۔ تو جب وہ تصورات جو فیضان سماوی کی وجہ سے ہمارے اندر ہیں اور جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، وہ تصورات ان کے اندر آنے لگیں گے، تو یہ لوگ، یہ قوم، یہ ہم سے بہتر مسلمان بن سکتے ہیں۔ اور وہ جو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، تو بہت سارے لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ یہ سورج فزیکلی ادھر سے نکلے گا، بلکہ اسلام کا جو روشنی، اسلام کی روشنی ہوگی وہ ادھر سے وہ آئے گی ادھر سے، لہٰذا مجھے تو لگتا ہے شاید اس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں کہ اب جتنے زبردست مسلمان مغرب کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور جتنا زبردست کام، دیکھیں جو کنورٹ مسلمان ہیں، جو ان کی انرجی اور ہوتی ہے، ان کی انرجی بھی اور ہوتی ہے، ان کا جذبہ بھی اور ہوتا ہے، اور وہ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ ہم جو روایتی مسلمان ہیں ہم تو شاید کر بھی نہیں سکتے وہ سب کچھ۔ تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی قسمت اچھی ہے، ان کی قسمت میں ایمان ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اس طرف آ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت اچھی علامت ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو خدا کے وجود کے خلاف دلائل دیتے نہیں تھکتے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مشینوں کے ماہر ہیں اور جو مشینوں کے مالک ہیں اور جدید ترین مشینوں کے مالک ہیں، ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ خدا موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین اکرام، اس میں بہت بڑا سبق ہماری ان حکومتوں کے لیے ہے، ہماری بیوروکریسی کے لیے ہے، ہمارے سیاستدانوں کے لیے ہے، جن کے پاس جب کوئی اس طرح کا ایجنڈا آتا ہے تو یہ ان کے پیچھے لگ کے ادھر بھی اس طرح کے بل پاس کرنے شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کے قانون پاس کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ خدا کے بندو، تم فیضان سماوی سے محروم نہیں ہو، یہ حرکتیں کر کے انہوں نے واپس پلٹنا ہے، آپ کو
کامل یقین ہونا چاہیے، رشک کرنا چاہیے جو پیارے پیغمبر دے کے گئے ہیں وہی اصل چیز ہے، وہی دنیا گزارنے کا بیسٹ وے اور طریقہ ہے، وہی ضابطہ حیات ہے. تو تھوڑا سا یقین پختہ کرنا چاہیے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، حکومت پنجاب بڑی مضبوط حکومت ہے. یہ کئی معاملات میں بڑا آہنی جذبہ انہوں نے دکھایا ہے. کوئی یعنی کہ تجاوزات کا معاملہ ہو، کوئی ریڑیاں بدلنی ہو، کوئی پیرا فورس بنانی ہو، کوئی اور طرح کے اس طرح کے کئی معاملات. ظاہر ہے دونوں طرح کے افیکٹس ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے. ہمارے جیسے ملکوں میں چونکہ فورس کے ساتھ فوری طور پر چیزوں کی تنفیذ کی جاتی ہے تو عوام کا نقصان اس میں زیادہ ہوتا ہے، وہ پریشان بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک معاملہ ڈاکٹر صاحب اور ہے جو اس حکومت نے کہا ہے کہ ہم اپنی قوت سے دکھائیں گے. 25 سال سے بسنت پر پابندی تھی. کوئی اتنا ضروری کام بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بہت لازمی تہوار، کوئی ایسا تہوار بھی نہیں ہمارا اسلام میں کہ یا کوئی ایسا. تو بہرحال اس پہ چونکہ ڈور ایستا ایستا وہ بن گئی تھی جس میں پتہ نہیں کیا کیمیکل ڈالتے تھے، کانچ ڈالتے تھے، تو وہ پھرتی تھی اور بڑے سارے موٹر سائیکل چلانے والے گر جاتے تھے، مر جاتے تھے، لاشیں اٹھتی تھی، خون بہتا تھا سڑکوں پر. تو اس حکومت نے کہا جب باقی ہم کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک صاحب ہیں، انہوں نے کوئی یعنی کہ درخواست دی جس پر یعنی 1 دسمبر کو پنجاب کے گورنر سلیم حیدر کی جانب سے جاری کیا گیا فلائنگ آرڈیننس 2025. اس کے تحت ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ محدود مدت کے لیے مخصوص جگہوں پر یہ بسنت اب ہوگی. تو کئی طرح کی اس میں باتیں کی گئی ہیں کہ ہم جناب وہ کوڈ لگا دیں گے اس پر، QR کوڈ پتنگ پر وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب ہر شخص انٹینا ضرور لگوائے اور پولیس بھی انٹینا لگائے گی اور چیک بھی کرے گی. تو یہ ڈاکٹر صاحب سلسلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا خطرے والی بات ہے، اس میں جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر صرف یہ کیا کہ کیمیکل والی ڈور استعمال نہیں ہوگی تو پتہ نہیں وہ QR کوڈ پتنگ کے اوپر لگانے کے بعد پتہ نہیں اس سے کیا نتائج اخذ ہونے ہیں، وہ اللہ عالم، میرے علم میں تو نہیں ہے. اور اس کے اوپر جتنا بھی مخصوص جگہوں پر پھر یہ کہ چھوٹے بچے 18 سال سے چھوٹے بچے نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو ان کے اوپر پابندی کون کروائے گا؟ جو اپنے گھر کی چھت پہ بچے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان تک پولیس کیسے پہنچے گی؟ ہر ایک کی ڈور کیسے چیک کرے گی؟ ہر ایک کی ڈور کیسے چیک کرے گی؟ عمر کا شناختی کارڈ کیسے چیک کرے گی؟ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے. اور پھر اس سے یہ بھی ایک بات ہے کہ جو خطرہ ہے انسانی جانوں کو وہ صرف کیمیکل ڈور سے نہیں ہے، وہ عام ڈور سے بھی خطرہ ہے. اور عام ڈور سے بھی جو خطرہ ہے، ان کے اس حکم کے اندر یہ بات از خود شامل ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں انٹینا لگائیں گے، سارے موٹر سائیکل کے اوپر انٹینا لگے گا، گویا لوگ تو سارے انٹینا لگائیں، پتنگ بازی نہیں رک سکتی. یعنی عجیب و غریب منطق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ پتنگ بازی یہ کوئی ایسا، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی ایسا لازمی کام نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے شاید ساری دنیا سے زیادہ لازمی کام یہ تھا کہ اس کا آرڈیننس جاری کرنا. اس میں یعنی جو ضیاع ہے وقت کا، پیسے کا، وسائل کا، وہ بالکل ہی فضول کام ہے. یہ دیکھیں چیزیں جو ہیں کچھ ہوتی ہیں، آپ بچے فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کا ایک فزیکل اس میں ایک امپیکٹ آتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. یا پھر اس کے علاوہ بچے جو ہیں اگر کوئی ایون ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اس کے میں چلے ذہنی مشق ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اور مشق ہوتی ہے. اب یہ کائٹ فلائنگ جو ہے اس کے اندر مجھے بتائیں کون سی مشق ہوتی ہے، کس چیز کا، سوائے پیسے کے ضیاع کے اور وقت کے ضیاع کے، اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کو ہم نے منانا ضرور ہے. تو کوئی پتہ نہیں ایسا کوئی رجل رشید ہے ہی نہیں ان کے اندر کہ جا کے ان کو کوئی مشورہ دے کہ یہ کام آپ نہ کریں. اور کس نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ کام کرنا ہے؟ اچھا بھلا لوگ بھول گئے تھے، میرے خیال میں 25 سال سے بند تھا، لوگ بھول گئے تھے. تو یہ کام شروع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہ یقین کریں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک فضول کام، اس کے اوپر جتنا پیسہ ضائع ہوگا یہ تبذیر ہے، سیدھی سیدھی تبذیر ہے. اور تبذیر کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. جتنا پیسہ ان چیزوں کے اوپر لگے گا، یہ جو کوئی آدمی کسی بارے میں، یہ حدیث کا مسئلہ ہے کہ کسی بارے میں رہنمائی کرتا ہے
اچھا کام ہو تو اس کا فائدہ اس کو ملتا ہے، اور برا کام ہو تو اس کا گناہ اس کو ملتا ہے، لوگوں کے گناہ کم کیے بغیر۔ تو اب یہ گناہ جو ہے اس شخص کو ملے گا جس نے اس کو انیشیٹ کیا ہے، جس نے مشورہ دیا ہے، جس نے قانون بنایا ہے، جس نے حکم دیا ہے، وہ جو کوئی بھی ہے۔ ایک بات وہ تو ملے گا ہی ملے گا، یعنی جتنے فضول کام، جتنے پیسہ ضائع ہوگا قیامت والے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اصل میں ہمیں مرنا تو یاد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کرے کچھ نہ ہو، لیکن اگر کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے، ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لہٰذا جن لوگوں نے آرڈیننس جاری کیا اور جن لوگوں نے قانون بنایا، جنہوں نے مشورہ دیا، جو مشیر ہیں، کیا یہ اگر کوئی جانی نقصان ہو تو اس کا پرچہ ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب اگر پرچہ یہاں نہیں ہوتا تو آخرت میں تو جواب آخرت میں تو جواب دے ہوئی۔ فرض کریں آپ کی حکومت، آپ کہتے ہیں یہاں تو خیر کوئی پرچہ ہو بھی جائے تو کوئی نہیں ہے، دنیا میں تو کوئی سارے لوگ بچ جاتے ہیں۔ ہمارا عدالتی نظام بھی بہت کچھ لوپ ہول رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ ایسے الٹے کام کرنے کی حکومت کو کیا ضرورت ہے؟ اچھے کاموں کے اوپر اچھی خاصی جو ہے تحسین ہو رہی ہے، اور ہم جیسے لوگ بھی یہاں بیٹھے تحسین کر رہے ہیں۔ جو کوئی اچھے کام ہیں تو برے کام کر کے اپنے ان اچھے کاموں کو بھی بلیمش کرنا اور اپنی پوری کارکردگی کو بلیمش کرنا، اور پھر اس طرح کے کام شروع کرنا کہ جس کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، اللہ معاف کرے، آخرت کے حوالے سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہی نقصان ہے۔ تو میرا خیال ہے ان کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ کوئی کسی آدمی نے ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کی ہوئی ہے اس کے بارے میں، اور اس کے اوپر 22 دسمبر کو حکومت سے جو ہے عدالت نے جواب بھی طلب کر رکھا ہے۔ اللہ کرے کو عدالت اس کے اوپر پابندی لگا دے۔ اگر عدالت پابندی نہیں بھی لگاتی تو میرا خیال ہے جتنی ڈیبیٹ اس کے اوپر ہو گئی ہے، اب تو حکمرانوں کے اوپر اور اس کا آرڈر جاری کرنے والوں کے پاس ساری دلائل پہنچ چکے ہیں اور لوگوں کا کنسرن پہنچے گا۔ عوام سارے ہی مطلب دیکھیں، چند لوگ ہوں گے جو اس کے اوپر خوش ہوں گے اور چند لوگ ہوں گے یہ منانا چاہتے ہیں، باقی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا عوام کے سینٹیمنٹ کا خیال کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کا خیال کرنا چاہیے، اپنی آخرت کا خیال کرنا چاہیے اور اس کو واپس لے لینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور افسوسناک خبر ہے، ڈی ایس پی عثمان حیدر، ان کی بیگم تھی سابقہ، طلاق ہو گئی، نہیں نب سکی، ایک بیٹی تھی 18 سال کی۔ تو یہ خاتون شاید اس بیٹی کے ذریعے سے ان کو کچھ تنگ بھی کرتی رہی، ان کی اگلی شادی بھی ہو گئی۔ تو اس نے ڈاکٹر صاحب اب اس معاملے سے نمٹنے کا ایسا عجیب طریقہ نکالا ہے کہ پورے ملک میں یعنی افسوس کی کیفیت پیدا کر دی ہے، بہت تشویش بھی پیدا کر دی ہے۔ اس نے ڈاکٹر صاحب دونوں کو ساتھ لیا، ایک ریستوران میں گیا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دونوں کو قتل کر دیا، جوان 18 سال کی بیٹی کو بھی اور اپنی بیوی، سابقہ بیوی کو بھی۔ ایک کو ڈاکٹر صاحب یہ یعنی ضلع شیخوپورہ میں پھینک دیا، یہ اپنا کالا شاہ کاکو کے پاس، دوسری کو کانا کے گندے نالے میں بیٹی کو ادھر پھینک دیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب خود ہی چلا گیا اور جا کے اغوا کا پرچہ کٹوا دیا کہ یار میری بیگم اور میری بیٹی اغوا ہوئی۔ انہوں نے اسی کو تفتیش پہ لگا دیا کہ چلو تمہارے سگے ہیں، تم جتنے درد سے اس کو ڈھونڈ سکتے ہو۔ تو لاشیں ڈاکٹر صاحب ظاہر دریافت ہو گئیں تو ان کو لاوارث سمجھ کے اس نے دفن بھی کروا دیا۔ تو خیر پولیس کو یہ جو مقتولہ تھی اس کی بہن نے بات کر دی تھی۔ اب ان پوائنٹس پر جب پولیس نے اندر ہی اندر تفتیش جاری رکھی تو ان کو کلو بھی مل گئے، اب وہ گرفتار ہو گئے ہیں، معطل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دو طرح کی باتیں ہیں، اگر یہ پولیس اپنوں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتی ہے تو کس طرح اعتماد کریں کہ باقیوں کے ساتھ کیا نہ کرتی ہوگی؟ اور یہ اس کی تفتیش بھی آپ نے دیکھ لی۔ دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کے ڈپارٹمنٹس میں، اس لیے یہ کہنا کہ چونکہ ایک غلط آدمی اور اس قدر ذہنی بیمار آدمی موجود تھا اور جرائم پیشہ ذہنیت رکھنے والا، تو ساری پولیس ایسی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہر طبقے کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب وہ طلاق یافتہ تھی اور وہ اس کا تعلق بھی کوئی نہیں تھا تو پھر اس کو قتل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تنگ بہت کرتی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کچھ ان کے دوستوں نے بتایا۔ اچھا، وہ اس کے دفتر کے باہر آ جاتی تھی، اس کو ایسے ایسے الزامات لگاتی تھی، وہ بیٹھا مر جاتا تھا، مطلب یہ طویل ایپیسوڈ چلتا رہا۔ اچھا، تو اس کے پاس شاید کوئی اور حل نہیں نکلا، لیکن یہ غلط حل تھا۔ لیکن یہ دیکھیں یہ حل تو وہ نکالتے ہیں جنہوں نے خود مرنے کا کوئی ان کو تصور نہیں ہے، ان کا خیال یہ کہ ہم نے نہیں مرنا اور دوسروں کو مار کے وہ حل نکالتے ہیں۔ اگر اپنی موت یاد ہو تو کوئی بندہ یہ نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خیر۔ تو ناظرین کرام، یہ واقعتاً فکر آخرت ہے جو ہماری دنیا اور آخرت سنوارتی ہے۔ ایک خبر اس وقت سوشل میڈیا پر جاری تھی کہ جہاں فوتگی ہوگی وہاں کھانا پکانے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ فیک خبر ہے، حکومت نے اس کی تردید کر دی ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ کوئی اور ان کے لیے کھانا مہمانوں کے لیے بنا دے، وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے
آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.